بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، 26 نومبر کے بعد مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یقیناً وہ پریشان ہیں کہ ہمارے استاذی و محترمی علی بھائی جو ہیں وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مرزا جو مفتی صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کو مناظرے کے لیے دعوت دی یا نہیں دی اس کو تو بعد میں بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آئے لیکن بٹھایا بھی نہیں، ان کو چائے پانی بھی نہیں پوچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بات ہی کر لیتے، ان کو بٹھا ہی لیتے، تو یقیناً کچھ لوگ مرزا صاحب سے ناراض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس 26 تاریخ کو، 26 نومبر کو جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب تو فاتح جہلم بن چکے ہیں، تو کیا ہمیں اب چشتی رسول اللہ والا کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ تو آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علامہ ابن علامہ اعجاز الرحمان نقشبندی مجدد صاحب تشریف فرما ہے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے؟ کچھ اس کے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں اب ہمیں چشتی رسول اللہ والا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کا دفاع کرنا پڑے گا، پھر ہم لوگ جو سمجھیں گے کہ مفتی حنیف قریشی بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے آئے تھے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، کلمہ تب بدلتا ہے جب نبی بدلے، نبی بدلے گا تو کلمہ بدلے گا نا۔ یہ کلمہ تو وہی رہے گا نا، لا الہ الا اللہ، آ کے نبی کا نام آ جائے گا۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ختم نبوت بہت پکا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ اہم پیغام میں دے رہا ہوں صاحب بھائی، یہ جو سب سے پہلے تو یہ جو بات ہے نا جی، اس کے اسٹوڈنٹ، میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے اسٹوڈنٹ بتائے تو صحیح ہے کون ہے۔ جو اس کا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا ابا بھی سنی ہوگا، اس کی اماں بھی سنی ہوگی، اس کے تائے چاچے بھی سنی ہوں گے، وہ ایک بیچارہ سوائے صرف اپنے انٹرنیٹ کی وجہ سے، اپنے فالوور بڑھانے کی وجہ سے، یعنی کہ اپنا چینل مقبول کروانے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ چلا ہوا ہے، وہی ہیں، چند لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور چشتی رسول اللہ آپ نے کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ جو مرزا انجینئر کو نہیں مانتے، بھائی جو مرزا انجینئر کو نہیں مانتے، کیا وہ چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ اگر وہ چشتی رسول اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کا یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ کیا اب ہم کو چشتی رسول اللہ پڑھنا ہے؟ جو بھئی ہم ہی نہیں پڑھ رہے تو آپ کو کیوں پڑھنا پڑے گا جی؟ ہم پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے نا نعرہ بابے تے شے کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لوگوں کو چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مرزا انجینئر کو ماننا شروع کیا تھا نا جی، یہ جو فاتح جہلم ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، یہ جتنے لوگوں کا رخ مرزا انجینئر کی طرف ہے نا، اتنے لوگوں کا رخ خواجہ صاحب کی طرف ہو جائے، یعنی کہ جو تعلیمات خواجہ صاحب کی ہیں وہ تعلیمات ایک ہی بات پہ جناب والا آپ نے اپنے پوری اکیڈمی کا کھمبا کھڑا کیا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اور کوئی بات ہی نہیں آپ کو آتی۔ چشتی رسول اللہ کون پڑھتا ہے، کون پڑھاتا ہے اس دور میں؟ کون یہ کام کرتا ہے؟ کوئی کام نہ ہو رہا ہے اس پہ، نہ کوئی کر رہا ہے، نہ کوئی پڑھ رہا ہے، آپ بار بار چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ۔ وہ مفتی راشد صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا ہے اس کے بارے میں، نوجوانوں کے لیے، مطلب آپ نے سنے، انہوں نے تعاقب کیا اس بات کا۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک سنی عالم دین لگا ہوا ہے، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے کہ آپ کو چشتی رسول اللہ نہیں پڑھنا پڑے گا، اب آپ کو اللہ کے ولیوں کا ادب کرنا پڑے گا، اب آپ کو مساجد کا ادب کرنا پڑے گا، اب آپ کو نمازیں پڑھنی پڑے گی، اب آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، اب آپ کو جناب والا زکوٰۃ دینی پڑے گی، اب آپ کو کسی ایک عقیدے پہ رہنا پڑے گا۔ یہ جو ڈگ دیکھیں صاحب بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں پہ نماز پڑھتا ہے، ایک رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک یہاں پہ ہاتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھتا رہے، ایک آدمی یہاں پہ رکھ کے پڑھتا ہے ہم اسے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھتا رہے، ایک ایسے کر کے نماز پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے پڑھتا رہے نماز، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہے ہم نہیں پڑھتے ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک اہل حدیث لگے ہوئے تھے، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے، دیوبندی اپنے کام پہ، بریلوی اپنے کام پہ، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پہ سارے لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مناظرے بھی ہو سکتے تھے، بحثیں بھی ہو سکتے تھے، مقابلے بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن اب یہ جو مرزا ہے اس نے کیا کام کیا ہے؟ اصل بات یہ، اس نے کام یہ کیا ہے کہ نہ یہاں پہ ہاتھ باندھنے، نہ یہاں پہ ہاتھ، نہ اس نے کام ہی الٹا کر دیا، اس نے کہا بھی ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو، یعنی ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر۔ اچھا بھائی یہ معاملہ تو ٹھیک نہیں، یہ اچھی بات ہے، ایک ادھر رکھا ہوا ہے، ہاں ایک ادھر رکھا ہو ٹھیک ہے، ایک نے ادھر رکھا ہو ٹھیک ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا جی؟ اچھا، یہ نئی بات ہے، مجھے نہیں پتا اس کا۔ یعنی کہ یہ ایک ہاتھ ادھر، یعنی وہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی چلو ان کے پیچھے بھی چلو،
یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. اگر آپ یہ ہیں تو یہ رہیں، یہ ہے تو یہ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بارگاہ رب العزت میں فیصلے ہو جائیں گے، لیکن ان مسائل کے پیچھے لگ کر علماء کی بے ادبی کرنا اور شیخ الحدیثوں کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستان میں اتنے کتے نہیں پھرتے گلیوں میں جتنے شیخ الحدیث پھرتے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے آدمی پر. میں ایسے آدمی کو نہیں مانتا. میں اس لیے علماء کو کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھے. یہ وہ زہر قاتل ہے جو ہمارے بچوں کی نس نس میں گھستا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اور ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے اور آپ کے جتنے بابے ہیں ان سب کے ایمان کو جمع کر لیں، میرے ایک اسٹوڈنٹ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. تو میں نے اس پہ ایک خاص ویڈیو بنائی ہے. میں نے کہا تیرے اسٹوڈنٹ کو تو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے. ایمان کہتے کسے ہیں؟ وہ ایمان یقین کو کہتے ہیں. بھائی تیرے اسٹوڈنٹ کا کیا یقین ہے؟ مجھے کہ ایک اسٹوڈنٹ بتا نا اس کا یقین ایسا ہو، اسے یہاں پہ کھڑا کر کے اس کا مار چھال باہر. میں مرزا پیچھے تیرے کھڑا ہوں، لیکن ہم تو ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں. اللہ نے پتہ نہیں کن کن مشکلوں سے لوگوں کو نکال دیا ان کا نام لینے والے. یہ ہے اصل میں، ان کو یہ ماننا پڑے گا، بزرگوں کی باتوں کو ماننا پڑے گا، بزرگوں کو ماننا پڑے گا، مساجد کو آباد کرنا پڑے گا. اور ماں باپ کے بارے میں جو یہ کہتا ہے، جو بکواس کرتا ہے کہ ماں کی کیا شان ہے، باپ کی کیا شان ہے، انہوں نے دونوں نے تو مزہ لیا تھا تو پیدا ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو ختم کرنی پڑے گی. یہ چشتی رسول اللہ ایک ڈھونگ ہے، بس یہ ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑا ہوا ہے اور آپ کو بتا رہا بھائی چشتی رسول اللہ نہیں پڑھنا پڑے گا. فاتح جہلم کے بعد آپ کو بزرگوں کی بات ماننی پڑے گی، والدین کا ادب کرنا پڑے گا، مساجد کو آباد کرنا پڑے گا، درباروں کا ادب کرنا پڑے گا، وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اللہ والوں کا ادب کرنا پڑے گا، اللہ کے ولیوں کا ادب کرنا پڑے گا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا اور کسی کے ساتھ مل کر ذکر کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں آپ کو آ کر یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. صرف اور صرف یہ بات ہے چشتی رسول اللہ میں کہتا ہوں لو جی، میں آج آپ کو کہتا ہوں جتنے بھی اسٹوڈنٹ باہر آئیں گے، انجینئر سے باہر نکلیں گے، کسی کو چشتی رسول اللہ نہیں پڑھنا پڑے گا. یہ ہم کہہ رہے ہیں، محمد رسول سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھیں گے. چاہے تو ہم سے بھی سن لیں. اگر کوئی چشتی رسول اللہ کہے تو ہم سارے اپنے مسلک کو چھوڑ دیں گے. اگر کوئی چشتی رسول اللہ نہ پڑھے تو آپ کو انجینئر کو چھوڑنا پڑے گا، اس کی غلاظت کو چھوڑنا پڑے گا، اس کی منافقت اور حسد اور بغض اور کینہ جو علماء کے خلاف اس نے اپنے دل میں بھرا ہوا ہے اور بار بار نکال کے آپ کو جناب والا دے رہا ہے، اس سے نکلنا پڑے گا. اور کلمہ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے، قیامت والے دن تک یہی کلمہ رہے گا، یہ بدل نہیں سکے گا انشاءاللہ.